الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا تو ان کے اعضائے جسمانی ان کے خلاف گواہی دیں گے. فرمایا کچھ کفار چھپ کر گناہ کرتے اور کہتے کہ اس گناہ کا تو کسی کو پتہ نہیں، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کا علم نہیں ہے. حالانکہ کائنات کا کوئی بھی ذرہ فرمایا اللہ سے مخفی نہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے جو اعضاء ہیں، کان، آنکھ اور انسان کی کھال، ان تمام اعضاء کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے تو انسان کے اپنے اعضاء خود اس انسان کے خلاف گواہی دیں گے. قیامت کے دن انسان کی بدعمالیوں کی گواہی میں خود اس کے کان اور اس کے آنکھیں، اس کے ہاتھ پاؤں، یہاں تک کہ اس کی کھال، یہ سب بولیں گے. تو اس وقت انسان حیران ہو کر کے ان سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. کہ یہ انسان کہے گا اپنی ان اعضاء سے، اپنی کھال سے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم اللہ کے حکم سے مجبور تھے کہ دنیا میں تمہاری تابعداری کرتے تھے، تم نے ہم سے جس طرح کا کام لیا ہم نے وہ کام کیا. آج اسی اللہ نے ہم میں بولنے کی قدرت پیدا فرما دی ہے اور ہم نے تمہارے سارے حالات سامنے رکھ دیے ہیں. اس طرح سبق دیا گیا کہ انسان کو کان سے کسی ایسی آواز کو نہیں سننا چاہیے کہ جو حرام ہو، جیسے کسی کی چغلی کی باتیں ہیں، گانے وغیرہ ہیں. اور آنکھ سے برائیوں سے بچنا چاہیے، بدنگاہی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح اپنے کسی عضو سے بھی کوئی ایسا کام نہیں لینا چاہیے کہ جو اللہ کو ناپسند ہو، اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقوں کے خلاف ہو، ورنہ یہی چیزیں کل قیامت میں انسان کے خلاف جو ہے یہ گواہ بن کر کے پیش ہوں گی. اس کے بعد پھر اگلے رکوع کے اندر اس بات کا ذکر ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. پہلے ان لوگوں کو سخت دھمکی دی گئی ہے کہ جو قرآن کی آواز کو دباتے ہیں تاکہ کسی کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ پڑے. اور پھر بتایا کہ جو لوگ باطل کے علمبردار ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے اللہ کے بندے گمراہ ہو جاتے ہیں تو قیامت میں جب گمراہ لوگوں پر عذاب ہوگا تو یہ کہیں گے کہ پروردگار ذرا ہمارے ان حق فروش لیڈروں اور رہنماؤں کو ہمیں دکھا دیجئے تاکہ ہم خود اپنے پاؤں سے انہیں روند دیں
کہ آج جس مصیبت کے اندر، جس عذاب کے اندر ہم مبتلا ہیں، تو یہ انہی کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور ان بدبخت باطلوں کی تابعداری کرنے کی وجہ سے آج یہ عذاب ہمارے اوپر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اس بات کا ذکر ہے کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہ کر کے ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ قیامت کے دن کامرانی اور کامیابی کی بشارت ہے کہ ایسے لوگ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ صورت متکبرین اور منکرین کے مقابلے میں مخلصین کا تعارف کراتی ہے۔ فرمایا کہ ان مخلصین کا جو نمایاں ترین وصف ہے تو وہ استقامت ہے، کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ربنا اللہ، اور پھر ثم استقاموا، اس کے اوپر جم گئے، اپنے اللہ کو اپنا رب کہا، اور پھر زندگی بھر جو ہے اپنے اس قول کے اوپر، اپنے اس قرار کے اوپر جم گئے اور اس کے اوپر استقامت دکھلائی، اور فرمایا کہ یہی استقامت ولایت ہے، اور استقامت سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے۔ فرمایا کہ اصحاب استقامت کو جنت میں ٹھکانہ دے کر کے کہا جائے گا کہ تم یہاں پر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، من چاہی زندگی گزارو، اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ دنیا میں جو تم نے اللہ سے چاہا تھا، اللہ کی چاہی زندگی گزار کر کے، تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزار لو، آخرت کے اندر پھر تمہیں من چاہی زندگی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اصحاب استقامت میں سے بھی اللہ کے نزدیک فرمایا کہ سب سے زیادہ معزز اور قابل تحسین وہ لوگ ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور اس راستے کی مشکلات کو اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے برداشت کرتے ہیں، جو خود نیک عملی کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو رائے حق کی دعوت اور تبلیغ کرنے کے اندر سرگرم رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگ بڑے فضیلت والے اور بڑی تعریفوں کے مستحق ہیں، اور یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ رائے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے حق کی دعوت دیتے ہیں، تکالیف برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرتوں اور چند نشانیوں کا پھر مزید بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے سورج اور چاند اور ستاروں کا ذکر ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں رب العالمین کے سامنے جھکتی ہیں، سر بسجود ہوتی ہیں، اور جو لوگ ان کے سامنے جھکتے ہیں اور سجدہ کرنے کی مشرکانہ حرکت کرتے ہیں، اس سے جو ہے اللہ رب العزت نے روکا ہے کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، انہیں اللہ کے ساتھ شریک اور ساجی مت ٹھہراؤ۔ اور پھر اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں اور منکرین حق کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ پہلی آیات میں ملحدین کے انجام کا ذکر تھا۔ ملحد اسے کہتے ہیں کہ جو قرآن کریم کے الفاظ کو مانے لیکن معنی کے اندر تحریف کرے، تو یہاں قرآن کریم کے حفاظت کا اور اس کے محفوظ ہونے کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی
آسمانی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ اور جس طرح قرآن کریم کے الفاظ محفوظ ہیں، اسی طرح فرمایا کہ اس کے جو معنی ہیں وہ معنی بھی محفوظ ہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلفی۔ من بین یدی سے مراد ظاہر یعنی الفاظ قرآن ہیں، اور ولا من خلفی، بن خلفی سے مراد باطن یعنی معنی ہیں۔ فرمایا کہ جو سامنے ہے، جو الفاظ نظر آتے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، اور جو پیچھے ہیں معنی جو نظر نہیں آتے وہ بھی محفوظ ہیں۔ قرآن کا ظاہر بھی محفوظ رہے گا اور قرآن کا باطن جو ہے وہ بھی محفوظ رہے گا۔ نہ کوئی قرآن کا لفظ بدل سکتا ہے، نہ کوئی قرآن کا معنی بدل سکتا ہے۔ ہاں کوشش تو کریں گے، لیکن کوشش کرنے والے رسوا ہوں گے، اور بالآخر جو ہے حق غالب ہی آ کر کے رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ عَرَبِيٌّ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کی ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر یہ قرآن کریم فصاحت اور بلاغت پر مشتمل نہ ہوتا تو مشرک لوگ یہ اعتراض کرتے کہ صاحب کتاب جس پر قرآن کریم کا نزول ہوا وہ خود تو فصیح و بلیغ ہیں، مگر ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب غیر فصیح ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، تو اللہ نے اس پیدا ہونے والے شبہ کا یہاں پر تسلی بخش جواب دیا کہ یہ کتاب فصاحت اور بلاغت کے اتنے اونچے معیار پر ہے کہ اہل عرب جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت کے اوپر ناز ہے وہ بھی اس کی ایک آیت کی مثل لانے سے عاجز آ گئے ہیں۔ اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ کلام کسی مخلوق کا نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد پارے کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کا بیان ہے۔ فرمایا کہ من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ جو نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر پڑے گا۔ اور فرمایا کہ تیرا رب بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد 25واں سپارہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی ابتدا اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے، الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ۔ مشرکین اور کفار انکار کرنے اور استہزاء کرنے کے لیے اکثر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو یہاں ان کے سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح پھل کا اپنے شگوفے سے نکلنا اور مادہ کو حمل ٹھہرنا، بچے کا پیدا ہونا، فرمایا کہ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اور اس کے علم میں آئے بغیر وجود کے اندر نہیں آتی۔ قیامت کے وقوع کی متعین تاریخ کا علم بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ فرمایا کہ لوگ خرید و فروخت اور ذاتی دلچسپیوں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس دن اللہ مشرکوں سے سوال کرے گا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تم میرے ساتھ عبادت میں شریک کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ وہ انتہائی ندامت کے ساتھ جواب دیں گے کہ آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو تیرے لیے شریک کا اقرار کرتا ہو۔ سورت کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ وہ اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں انہیں مطلع فرمائے گا، اور یہ راز جب کھلیں گے
تو ہر کوئی جان لے گا کہ یہ کتاب قرآن کریم جو ہے یہ برحق کتاب ہے۔ رب العالمین کا یہ وعدہ سچا تھا اور گزشتہ 1444 سال سے اس وعدے کا ایفا ہو رہا ہے۔ کائنات اور انسان کے بارے میں ایسے انکشافات ہو رہے ہیں کہ جن کا قدیم زمانے کے انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور بالخصوص ہمارے زمانے کے اندر جو انکشافات ہیں، جو ایجادات ہیں اور جو ریسرچ اور تحقیقات ہے، کوئی دن نہیں ایسا گزرتا کہ جب انسان اور کائنات کے بارے میں کوئی نئی تحقیق اور نئی ریسرچ اور نیا انکشاف جو ہے وہ سامنے نہ آتا ہو۔ بھلا کس نے سوچا تھا کہ انسان جو ہے یہ وقت میں چاند تک پہنچ جائے گا اور پوری کرۂ ارض کے ارد گرد جو ہے یہ گھوم جائے گا؟ کس کے حاشیۂ خیال کے اندر یہ بات تھی کہ مشرق میں رہنے والوں کی آوازیں اہل مغرب اور اہل مغرب کی آوازیں اہل مشرق سن سکیں گے؟ آج جدید ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو گلوبل ویلیج جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ دنیا کے ایک سرے کے اندر کوئی بات ہوتی ہے تو 1 منٹ سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ آج کا جو جدید میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اور اسی طریقے سے ٹویٹر اور یوٹیوب، گوگل، کون سی چیز ایسی ہے کہ جو انسان کی نظر سے جو ہے وہ مخفی اور پوشیدہ ہے؟ فرمایا ایک وقت تھا کہ انسان سورج کو کائنات کی عظیم ترین چیز سمجھ کر کے اس کے سامنے جھکتا تھا، اس کی پوجا کرتا تھا، لیکن آج انسان نے معلوم کر لیا کہ نظر آنے والا سورج تو کائنات کا ایک چھوٹا سا کرہ ہے، اور اس جیسے کئی 100 ملین سورج، کئی 100 کرے پس پردہ جو ہے وہ موجود ہیں۔ انسان سمندروں اور دریاؤں کے پیٹ میں گھس گیا ہے، اور ان کے پیٹ میں جو کچھ چھپا تھا اس نے اسے دیکھ لیا۔ آج انسان نے اپنے جسم اور جسم کی بناوٹ اور اس کی خصوصیات اور اس کے اسرار اور رموز کے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم کر لیا ہے۔ انسانی نفسیات کے بارے میں بھی اس کے اوپر آج کئی راز جو ہے وہ کھل چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کس کے اندر جرت ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ کائنات اور انسان کے سارے رازوں سے واقف ہو گیا ہے، اور علمی تحقیق اور سائنسی ترقی کمال کی آخری حد کو پہنچ گئی ہے؟ فرمایا علم اور تحقیق کی اس تیز رفتاری کا کوئی بھی مذہبی کتاب قرآن کے سوا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہی بات قرآن کو دائمی معجزہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج فرمایا کہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوائی تخت کی طرح مادی معجزہ نہیں، بلکہ یہ دور جو ہے یہ ایک علمی معجزے کا دور ہے، اور قرآن جو ہے یہ ایک علمی معجزہ ہے اور علمی دور کے لیے نازل ہوا ہے۔ انسان کا علم جتنا فرمایا ترقی کرتا چلا جائے گا تو اس کے اوپر قرآن کی صداقت اتنی کھلتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آ کر کے رہے گا کہ جب ہر وہ انسان جو متعصب نہ ہو تو وہ اپنی گردن قرآن کے سامنے جھکا کر کے رہے گا۔ قرآن کا غلبہ پوری دنیا کے اندر غالب آ کر کے رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔